ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ويقول سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. حضرات گرامی، رمضان المبارک کا مبارک مہینہ اور اس کے روزے اور اس کی تراویح اور قیام لیل اور ان تمام چیزوں کے مقاصد، ان مقاصد کی باقاعدہ تنفیذ اور ان کے عالمی اثرات انسانی دنیا پہ مرتب ہونے والے نتائج، یہ وہ شہ سرخیاں ہیں، ہیڈ لائن ہے جس کی روشنی میں ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. رمضان کا لفظ جو ہے لغوی اعتبار سے اس کے معنی ہی آتے ہیں. رمضہ اس پتھر کو کہتے ہیں جو چٹیل میدان میں ہوتا ہے اور اپنی گرمی اور حدت کی وجہ سے آس پاس کی رویدگی نباتات کو جلا کے خاکستر کر دیتا ہے. وہاں کوئی نرم پودا یا وہ گل جو گلدستے میں ہم استعمال کرتے ہیں نہیں مل سکتا، سب کا صفایا کر دیتا. تو اسی رمز سے رمضان ہے. تو اس کے نام ہی میں ایسا سیقل پن ہے. وہ رمضان کا نام ہی سیقل ہے، یعنی صاف کرنے والا، برائیوں کو، خرابیوں کو، برے خیالات کو، اٹھنے والے غلط جذبات کو، طبیعت میں آنے والے میلانات کو اور رجحانات کو، افکار باطلہ کو، عقائد فاسدہ کو. تو رمضان جو ہے یہ سب کا خاتمہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اپنے نام کی حیثیت سے. ایسا اس کا پیارا نام ہے. اور کس قدر ادبیت ہے عربی زبان اور قرآن میں. سب سے اعلیٰ نمونہ ادب جو ہے عربی کا یقیناً وہ قرآن ہے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں. اس کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلام، یعنی جو معیار ہے ادب کا، جو اسٹیٹس ہے لٹریچر کا، وہ یہ ترتیب ہے. تو یہاں جو رمضان نام تجویز ہوا تو گویا وہ ان تمام چیزوں کا خاتمہ کرنے والا ہے جو غلط ہیں، جو نامناسب ہے، جن کا میں نے تذکرہ کیا ہے. تو ایک طرف نام میں یہ حدت، یہ شدت، یہ گرمی، یہ حرارت، دوسری طرف رمضان کے اعمال کے بجا لانے پہ جو چیز ملنے والی ہے
وہ اس کے بالکل خلاف نام کے حساب سے، اس کی بالکل ضد ہے۔ وہ کیا ہے؟ ریان۔ ریان وہ دروازے کا نام ہے جس سے روزے دار داخل ہوں گے۔ جب روزے دار گزریں گے تو ریان اپنی طرف بلائے گا، اس کی تر و تازگی، اس کی شادابی، اس کا تراوٹ دیکھ کر گویا منہ میں پانی آئے گا اور وہ اپنی طرف بلائے گا۔ تو رمضان اس سائیکل جب ہو جاتا ہے، سائیکل کے بعد پھر جو چیز رکھی جاتی ہے وہ حقیقت ہوتی ہے، وہ ریان ملے گی۔ تو ریان اور رمضان میں یہ مناسبت ہے۔ اس کے بیچ کا جو فاصلہ ہے یہ طے کر کے رمضانی جو ہے وہ ریانی بنے گا۔ تو اس رمضان میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ روزے فرض کیے ہیں۔ صوم کے معنی رکنے کے، صوم کے اندر جو صلاحیت ہے، آج کے جو میڈیکل سائنس ہے اس کے حساب سے اگر کوئی شخص 15-16 گھنٹے فاقہ کرتا ہے، کھائے پیے بغیر رہتا ہے، تو جسم کے اندر جو ہے خودکار نظام، ایٹومیٹک خودکار نظام جو ہے حرکت میں آتا ہے، اور جسم کے اندر ہی بعض اجزاء دوسرے اجزاء کا خاتمہ کرنے لگتے ہیں، اپنے اندر جذب کرنے لگتے ہیں۔ یعنی اخلاط فاسدہ جو اطباء کی اصطلاح میں ہے کہ جسم کے اندر، معدے کے اندر جو وہ اخلاط فاسدہ اور ایسی رطوبتیں پیدا ہو جاتی ہیں جو مضر ہیں، تو یہ بھوکا رہنا 15 گھنٹے 16 گھنٹے یہ اس کا خاتمہ، اس کو ختم کر کے جسم کو صحت مند بنا دیتا ہے۔ یہ میڈیکل سائنس آج یہ تحقیق ہے، اور قدیم اطباء یہ کہتے آئے ہیں کہ معدے کی ایک سب سے بہترین علاج جو ہے، بیماریوں کا علاج بھوکا رہنا ہے، فاقہ کرنا ہے۔ یہ تو اطباء ہم جیسے انسانوں کی بات ہے۔ رحمان نے جو روزے فرض کیے، ظاہر ہے کہ من خلق، اسی نے تو ہم کو پیدا کیا، باریک باریک ریشوں سے واقف ہے۔ آج لوگ جو ہیں وہ الٹرا ساؤنڈ اور اس کے آگے اور جانچنے کی مشینوں سے باریک چیزوں کی رپورٹ لیتے ہیں، کتنا اس سے یہ نشانیاں ہیں گویا، باریک باریک دماغ میں کتنی نسیں ہیں، ان کا ایکس رے لینا، پھر ایم آر آئی کرنا اور اس کی خرابی کو معلوم کرنا، تو یہ سب ان تمام چیزوں سے رحمان واقف ہے، ان تمام چیزوں سے خالق واقف ہے۔ تو اس نے جو تجاویز کی ہیں، روزہ کہ آپ روزے رکھیے، تو اس روزے کا ظاہری نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جسم کے اندر صفائی، تنقیہ اور تزکیہ اور اس کی شفافیت آتی ہے، اور پھر روح کے اندر بالیدگی پیدا ہوتی ہے۔ اسی واسطے کم کھانا، کم سونا، کم بولنا جو ترقی کے مدارج ہیں وہ بنیادی چیزیں ہیں۔ تو روزے کے ذریعہ کم کھانا، یعنی دن کے دورانیے میں نہ کھانا، 1 مہینے تک، 1 مہینے 29 دن یا 30 دن، ان روزوں کے ذریعہ جسمانی نظام کے اندر ایسی صحت آ جاتی ہے اور ایسی قوت آ جاتی ہے کہ اس قوت کی بنیاد پہ جو روح کی بالیدگی ملتی ہے، جسے پھر تقویٰ سے تعبیر کرتے ہیں، پاس و لحاظ کی صلاحیت، ہذا حرام و ہذا حلال، یہ تمیز کرنے کی کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ صلاحیت انسان کے قلب میں پیدا ہو جاتی ہے، جس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ تو تقویٰ وہ ملکہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ 1 مہینہ حلال چیزوں سے روزہ رکھا کر 11 مہینے حرام چیزوں سے بچانا۔ 2 روزے ہیں، ایک روزہ 1 مہینے کا اور دوسرا روزہ 11 مہینے کا یا پوری زندگی کا۔
حلال چیزوں سے دن میں روزہ رکھنا 1 مہینہ، یہ حلال چیزوں سے روزہ رکھنا ہے، اور زندگی بھر یعنی 11 مہینے حرام چیزوں سے روزہ رکھنے کی صلاحیت یہ 1 مہینے کا روزہ رکھنا پیدا کرتا ہے۔ تو ہم جو ہیں ماشاءاللہ روزے سے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ذرا ان چیزوں پہ غور کرتے ہوئے اپنے روزے کو سنبھالیں، کیا ہمارے اندر یہ صفات پیدا ہو رہی ہیں؟ جو روزے کی صفاتیں مطلوبہ ہیں کیا ہمارے اندر پیدا ہو رہی ہیں؟ کیا ہم تمیز کر پا رہے ہیں کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے؟ کیا ہم بہت سی چیزیں چھوڑ دے رہے ہیں اس روزے کی اس توانائی سے جو مل رہی ہے؟ ماشاءاللہ 1 ہفتہ گزر گیا، تو اس میں جو ہمیں توانائی ملی ہے ہم پرکھیں کہ کیا ہم بہت سی غلط چیزوں سے اپنی اس صلاحیت جو ہمارے اندر پیدا ہوئی ہے اس سے بچ پا رہے ہیں۔ تو یہ جو روزے کا مقصد ہے لعلکم تتقون، گھوڑوں کو سدھایا جاتا ہے، سدھانے کی بڑی باقاعدہ جو سدھانے والے ہیں وہ مہینوں ان کو جو ہے زیادہ وزن رکھ کے اس پہ دوڑائیں گے، غذا دیں گے، بھوکا رکھیں گے، دھوپ میں چلائیں گے۔ جو سیاس ہوتے ہیں گھوڑوں کو تربیت دینے والے، تو اس طرح تربیت دینے کے بعد پھر وہ گھوڑا جو ہے ریس میں پہلا انعام حاصل کرتا ہے۔ تو یہ روزوں کے ذریعہ انسانی جسم اور روح کے اندر وہ ترقی پیدا کرنا، وہ تربیت پیدا کرنا مقصود ہے، جس کا نام تقویٰ ہے۔ وہ تقویٰ حاصل ہو جائے، وہ نور حاصل ہو جائے، وہ چراغ، وہ قندیل مل جائے کہ اس کی روشنی میں ہم شاہراہ زندگی کو آسانی سے طے کرتے رہیں۔ یہ تو روزے کا مقصد، اور اس کا بدلہ الصوم لی وانا اجزی بہ یا انا اجزا بہا۔ بار الہ نے تمام نیکیوں کے ثواب کو قرآن میں اور حدیث میں بیان کیا۔ 10 نیکی ایک عمل صالح پہ، اس کے بعد 70 نیکی، 700 نیکی، جس کو چاہے اور زیادہ بڑھا دے۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ رحمان ہے کہ یہ تو میرے لیے ہے، یہ روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اس کے شایان نشان اس کی بیان نہیں کیا کہ اس کی تعداد کیا ہے، وہ انگنت اللہ کی طرف سے عطا کیا جائے گا۔ یہ ہے روزوں کا ملنے والا اجر و ثواب۔ یہ رمضان کے اندر مزید اس روزے رکھنے کے اور مقاصد کیا؟ رمضان کو منتخب کیا گیا وحی الہی قرآن کریم کے نزول کے لیے، قرآن نازل کیا گیا، قرآن کا تعارف کرایا گیا، ھدی للناس، قرآن پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ اب دیکھیے رمضان میں قرآن نازل ہوتا ہے اور رمضان کا تعارف اسی طرح کرایا جاتا ہے کہ اس میں قرآن نازل کیا گیا، قرآن کے نزول کی تفاصیل ہے۔ تو قرآن جو نازل ہو رہا ہے اس مہینے میں، وہ عظیم مقدس ضابطے، وہ عظیم مقدس ہدایت نامہ، وہ قانون الہی، وہ سراپا ہدایت، سراپا رہنما ہمارے اور آپ کے لیے صرف نہیں، ھدی للناس، پوری دنیا کے لیے۔ بہت چند لمحوں میں ایک بات ذرا بتاؤں گا۔ ھدی للناس کہا گیا ہے، قرآن پوری دنیا کے لیے ہدایت ہے۔ آپ لوگ جانتے ہوں کہ دنیا کی آبادی کتنی ہے، اور یہ بھی جانتے ہوں گے آپ کے عربی بولنے والے 5-10 ملین سے زیادہ نہیں، عربی 500 ملین سے زیادہ عربی بولنے والے نہیں ہیں۔ تو کیا قرآن صرف عربوں کے لیے ہے؟ دنیا کی آبادی کا 5% حصہ تقریباً عرب ہے، کیا انہیں کے لیے قرآن ہے؟ قرآن تو کہہ رہا ھدی للناس، مطلب یہ کہ دنیا بھر کی زبان میں تراجم کے ذریعہ قرآن کو سمجھنا ضروری ہے۔ جیسا کہ BBC کا نشریہ آتا ہے، براڈ کاسٹ ہوتا ہے کسی زبان میں،
دنیا کے ساری زبان میں پھیل کے چائے خانے میں آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ فلاں وزیر اعظم نے کیا کہا ہے دنیا کے. کیوں؟ اس پیغام کی اہمیت ہے تو دنیا بھر میں منٹوں سیکنڈوں میں ٹرانسلیٹ ہو کر پہنچ گیا. اے میرے بزرگوں، یہ قرآن کریم جو رہنما ہے ہمارے لیے، اس کو ہم ترجمے کے ذریعہ پوری دنیا کو سمجھانے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ اسی میں ہدایت ہے، اسی میں انقلاب ہے، اسی سے ہم کایا پلٹ سکتے ہیں، اسی سے کایا پلٹا ہے ہمیشہ. حضرت عمر کے زمانے میں دنیا کے بیشتر حصے میں اسلامی نظام چھا گیا. کیوں؟ قرآن کی وجہ سے. وہ قرآنی نسخے تھے 1 لاکھ سے زیادہ، 1 لاکھ سے زیادہ قرآنی نسخے. ابو بکر، عمر، علی، ابو ہریرہ، بلال، خباب، یاسر، سارے صحابہ قرآنی نسخے تھے، چلتے پھرتے قرآن تھے، جہاں جاتے تھے ہدایت کو عام کرتے تھے. ہم ان کے جانشین وارث کہلاتے ہیں اپنے کو. جب ہم وہ کام کریں گے جو کام انہوں نے کیا تو وہ نتیجہ آئے گا جو ان کے دور میں مرتب ہوا. ہم اپنے اندر انقلاب قرآن کے ذریعے پیدا کریں. پورے معاشرے، پورے سماج اور پوری دنیا میں صرف اور صرف قرآن کریم کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات کی روشنی میں ہم جب تک اس پیغام کو نہیں پہنچائیں گے، نہ امن آئے گا، نہ انصاف آئے گا، نہ ہدایت ملے گی اور نہ دنیا میں سکون آئے گا. اگر دنیا میں ہم صحیح انصاف پہ مبنی نظام قائم کرنا چاہتے ہیں تو صرف اور صرف قرآن کریم، تشریحات رسول کی موجود جو ہے ساتھ ہم، یہی ہمارے پاس، یہی اللہ نے فرمایا ہدی للناس. اسی لیے مختصر یہ ہدی للناس قرآن رمضان میں تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے. اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے اور اس معنی کر یہ ہم چھا جائے، اس معنی کر قرآن کے ذریعہ، قرآن کی تلاوت 100 بار مبارک، ہر حرف پہ 10 نیکی. رمضان میں نیکیاں اور بڑھ جاتی ہیں. ذرا کاؤنٹ کر لیجئے، ماشاءاللہ جو لوگ 10 قرآن پڑھتے ہیں، ختم کرتے ہیں، کتنی نیکیاں ملتی ہیں. یہ جیسے کہ نماز مکمل ایک عبادت ہے، لیکن نماز پڑھنے سے روزہ تو نہیں ہوگا نا. روزہ پڑھ رکھیں گے تو نماز نہیں ہوگی. قرآن کی تلاوت کریں گے تو تلاوت کا ثواب ملے گا. سمجھنا تو نہیں ہوگا، عمل کرنا تو نہیں ہوگا، اس کا پیغام دینا تو نہیں ہوگا. یہ سب الگ الگ عبادتیں ہیں. اس لیے یہ سارے کام کرنے کے ہیں. اور اس پیغام الہی کو جو رمضان میں اترا، رمضان میں پڑھا گیا، رمضان میں ہم اس کی تلاوتیں کرتے ہیں، رمضان میں اس کے